تو یہاں اللہ صاف فرما رہا انشکر لی ولی والدین، پہلا شکر میرا ہے، خالق میں ہوں، والدین کے دل میں شفقت میں نے ڈالی ہے، مقدم شکر میرا ہوگا، ولی والدین، مخلوق میں سب سے زیادہ شکر والدین۔ اور یہ قرآن میں 5 جگہ آیا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، سورہ بنی اسرائیل، سورہ بقرہ میں ہے، سورہ نساء میں ہے، انشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ، لوٹنا تو میری طرف ہے، میں حساب لے لوں گا کہ تم نے میرا بھی شکر ادا کیا تھا یا نہیں، اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کیا تھا یا نہیں۔ اب دیکھیے 2 چیزیں آئیں، ایک شکر اللہ کا اور اس کا تقاضا شرک نہ ہو، ایک شکر والدین کا۔ اگر یہ دونوں چیزیں ٹکرا جائیں، کس قدر منطقی ربط ہے قرآن مجید کی آیات۔ والدین حکم دے رہے ہیں شرک کرو، کیا کریں؟ آپ کے علم میں ہوگا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ 10 مبشرہ میں نوجوان تھے، ایز اے ٹین ایجر ایمان لائے ہیں حضور، باپ کو فوت ہوئے عرصہ ہو گیا تھا، ماں نے بڑی محبت سے، مال بہت چھوڑ گیا تھا باپ، ناز و نام میں پالا، اب سعد ایمان لے آئے حضور پر۔ والدہ نے کہا تم نے اپنے باپ کے دین کو چھوڑ دیا، میں جان دے دوں گی اگر تم اس سے واپس نہ آئے، اور اپنے مشرکانہ عقائد کو تم نے دوبارہ اختیار نہ کیا، مرن برت رکھ لیا۔ اب کیا بیت رہی ہوگی، کس قدر سلیم الفطرت نوجوان تھا سعد، جو نوجوانی میں حضور پر ایمان لایا، لیکن فطرت کے اندر جو چیز مثبت تھی، والدین کا ادب، اللہ جسے اپنی طرف منسوب کر رہا ہے وہ فطرت ہے۔ اب یہ ٹکرا رہے ہیں، کیا کریں؟ آیت نازل ہوئی، اور یہ آیت سورہ عنکبوت میں بھی ہے، جیسا کہ میں نے بیان کی کہ نہیں، یہاں اگر وہ تمہیں مجبور کرے، جاہداکا کا لفظ بھی یہاں پہ نوٹ کیجئے، اگر تم سے جہاد کرے، یہ جہاد صرف مسلمان نہیں کرتا، جہاد تو کافر بھی کرتا ہے، مشرک بھی کرتا ہے، لیکن جہاد ہے، مجبور کر رہے، پریس کر رہے کہ اپنے آبائی دین میں واپس آ جائے۔ مصعب بن عمیر کو برہنہ مادرزاد کر کے چچا نے نکال دیا، نہایت ناز و نام میں پلا ہوا ایک نوجوان۔ نہرو جی کے بارے میں کہا جاتا ہے ان کے کپڑے پیرس سے سل کر آتے تھے، ان کا 200 درہم کا جوڑا شام سے تیار ہو کر آتا تھا، باپ اتنی دولت چھوڑ گیا، اور جہاں سے مصعب گزر جاتا تھا خوشبو اتنی رچی بسی ہوتی تھی ان کے لباس میں کہ پوری گلی، پورا بازار مہک جا رہا، لوگ ہاں مصعب جا رہا۔ جب ایمان لے آئے، چچا نے کہا دیکھو یہ ساری دولت تمہارے مشرک باپ کی، اب نکل جاؤ گھر سے، تمہارا کوئی حق نہیں ہے۔ اٹھ کر چلنے لگے تو کہا یہ کپڑے جو تمہارے جسم پر ہے وہ بھی اسی مشرک باپ کے، اتار دو، اتار۔ مادرزاد برہنہ ہو کر ماں کے پاس آئے، انہوں نے آنکھوں پر ہاتھ رکھے، وہ سب کیا ہوا ہے؟ کہا ماں میں موحد ہو گیا، یہ ہے توحید۔ موحد اپنے آپ کو سمجھنا کچھ اور ہے، زندہ قوت تھی زمانے میں یہ توحید کبھی، اور اب کیا ہے؟ فقط ایک مسئلہ ہے علم کلام۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ اچھا، یہ 2 الفاظ آتے ہیں شرک کے بارے میں، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے ان ہستیوں کے بارے میں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ خدا کی شریک ہے۔ عقل جو ہے یہ عقل انسانی تسلیم نہیں کرتی، ایک ہی ارادہ ہے، ایک ہی اسکیم ہے، ایک ہی حکمت ہے، ایک ہی پلان ہے جو پوری کائنات کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے۔ یا کہا جاتا ہے ما لم ينزل به سلطانا، کسی ایسی ہستی کو شریک نہ کرو جس کے لیے اللہ نے کوئی سند نہیں اتاری۔ اللہ اگر کہتا میرے ساتھ یہ بھی شریک ہے تو ٹھیک ہے، ہم اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اس کو بھی کرتے تھے، جیسے کہ حضور سے کہلوایا گیا ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا سب سے پہلے میں عبادت کرتا ہوں۔ کوئی نہیں ہے، نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ تو فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، لیکن یہی توازن دیکھیے، یہ صرف اللہ کے کلام میں ہو سکتا ہے، یہ نہیں کہ پھر ان کو دفاع کرو، ان سے کوئی تعلق نہ رکھو، نہیں۔ صاحبهما فی الدنیا معروفا، ان کا کہنا تو مت مانو اس معاملے میں، اللہ کا حق احق ہے، بالا تر ہے، لیکن ان کے ساتھ دنیا میں رہو معروف طریقے سے، ان کے حقوق ادا کر، چاہے مشرک ہے والدین، چاہے کافر ہے والدین، ان کی خدمت تمہارے ذمے ہے، ان کی ضروریات پورا کرنا تمہارے ذمے ہے اپنے مقدرت کے مطابق۔ صاحبہما فی الدنیا معروفا، اور واتبع سبیل من اناب الی، پیروی والدین کی ضروری نہیں ہے، اطاعت والدین کی لازمی نہیں ہے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جا سکتی اگر اس سے خالق کی معصیت لازم آ رہی، تو والدین کے لیے بھی ہے، اطاعت مطلق نہیں ہے، پیروی ان کی ضروری نہیں ہے، پیروی اس کی کرو جس نے اپنا رخ میری طرف کر لی۔ ابھی اللہ کا کلام چل رہا ہے، درمیان میں جو آیا اتباع اس کی، دیکھو کون ہے جس نے اپنا رخ میری طرف کر لیا ہے، پیروی اس کی کرو، والدین کی نہیں۔ اسی لیے
سورہ بقرہ کے تیسرے رکوع کی پہلی آیت جہاں حضور کی دعوت کا بیان ہے وہ کیا ہے؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو عبادت کرو، بندگی اختیار کرو، پرستش کرو اپنے اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلوں کو بھی پیدا کیا۔ تمہارے آباء و اجداد بھی تو اسی کی مخلوق تھے، جیسے تم سے خطا ہو سکتی ان سے بھی ہو سکتی تھی، لہذا یہ دلیل نہیں۔ وہ کہتے تھے ما وجدنا علیہ آبانا، ہم تو اسی کی پیروی کریں گا جس میں ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا، تو آباء و اجداد کی پیروی ضروری نہیں۔ واتبع سبیل من اناب الی ثم الی مرجعکم، پھر میری ہی طرف تم سب کو لوٹنا ہے، فانبئکم بما کنتم تعملون، پھر میں گنتی کر کر کے نبأ تنبیہ پوری طرح بتا دینا، آگاہ کر دینا۔ ایک تنبیہ ہے، وارن کرنا، ایک تنبیہ ہے، یہ ہے خبر دے دینا پوری طریقے سے، وضاحت کے ساتھ، نبأ سے ہے یہ۔ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جو کچھ کے عمل تم کرتے۔ اب اس کے بعد پھر حضرت لقمان کی نصیحت، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اے میرے بچے، انہا اس میں عمل کا معاملہ، عمل سیئہ ہو یا حسنہ، ہا کی ضمیر مؤنث آئی ہے، انہا نیکی ہو یا بدی ہو، انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل، اگر وہ رائی کے دانے کے ہم وزن بھی ہو، پھر وہ نیکی یا بدی، فتکن فی صخرۃ، کسی چٹان کے پیٹ میں گھس کر کیا گیا ہو، او فی السماوات، یا فضاؤں میں کیا گیا ہو، خلاؤں میں کیا گیا، او فی الارض، یا زمین کے پیٹ میں کیا گیا ہو، یات بہ اللہ، اللہ اسے لے آئے، کائے کے لیے لے آئے گا؟ جزا و سزا کے لیے لے آئے۔ انسانی اعمال میرے بیٹے یہ جان لو ضائع ہونے والی چیزیں نہیں، ان کے بدلے نکلیں گے، ان کے نتائج نکلیں گے، ان کے بدلے مل کر رہے، چھوٹی سی چھوٹ رائی کے دانے کے ہم وزن بھی ہو، مثقال ثقل سے، ثقل کہتے ہیں بوجھ کو، تو اگر وہ رائی کے دانے کے ہم وزن بھی ہوگا کہیں نہیں چھپے گا، اسی لیے آیا تھا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کسی نے اگر ذرے کے ہم وزن نیکی کی ہوگی وہ بھی اپنے سامنے پائے گا، اور ذرے کے ہم وزن کوئی بدی کی ہوگی وہ بھی سامنے۔ ان اللہ لطیف خبیر، یقیناً اللہ تعالی لطیف ہے، باریک بین ہے، اور خبیر ہے، باخبر ہے ہر شے سے۔ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، کوئی شے اس پر مخفی نہیں ہے، نہ زمین کی نہ آسمانوں کی۔ تیسری نصیحت، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصاب، اے میرے بچے نماز قائم رکھ۔ اب نماز سے مراد کون سی نماز؟ آپ اس سے اپنی نماز نہ سمجھیے، ہم سے پہلے بنی اسرائیل کے اندر کچھ اور نماز کی شکل تھے، ہمیں کچھ اور نماز کی شکل دی گئی ہے، ہمیں نماز کے اوقات اور دیے گئے، ان کے کچھ اور تھے، لیکن کیا شے مشترک؟ اللہ کے ساتھ ایک لا لگانے کی، اللہ کے ساتھ تجدید عہد کرتے رہنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق قلبی اور ایک ربط ذہنی برقرار رکھنے کا کوئی نظام ہونا چاہیے، وہ ستون مانو اسے، الصلاۃ عماد الدین، تو نماز قائم رکھ، میں نے ترجمہ رکھ کیا ہے، کر نہیں۔ ظاہر بات ہے کہ لقمان بھی نماز پڑھتے ہوں گے، جو بھی نماز تھی ان کی، اور یقیناً ان کا بیٹا بھی پڑھتا ہو، اس لیے یہاں نماز قائم کر کی بجائے بہتر ترجمہ ہے نماز قائم رکھ۔ وامر بالمعروف ونہی عن المنکر، اب پھر فطرت کا معاملہ آ گیا۔ فطرت انسانی واقف ہے کہ یہ شر ہے، یہ خیر ہے، جسے میں نے اس سے پہلے کہا ہے کئی مرتبہ، بیسک ہیومن موریلٹی جو پوری انسانیت کی میراث ہے، ہر مذہب میں وہی ہے، اسی کی بنیاد پر کچھ لوگ ڈیولپ کرتے ہیں فلسفہ وحدت ادیان، لیکن وہ بات درست نہیں ہے۔ البتہ یہ کہ جہاں تک بنیادی اخلاقی تعلیمات ہیں وہ مشترک ہیں، وہ انسانوں کی مشترک میراث ہے، جھوٹ مت بولو، سچ بولو، وعدہ خلافی نہ کرو، وعدہ پورا کرو، راہ میں کوئی بھٹک رہا ہو تو راستہ دکھاؤ، کوئی اندھا ہے تو انگلی پکڑ کر اسے سڑک پار کرا، یہ فطرت انسانی ہے۔ اس پہلو سے معروف کا لفظ آیا، نیکی کا لفظ نہیں آیا یہاں، جانی پہچانی شے، اذا ساعت کا سیئتوں کا وحرت کا حسنتوں کا فانت مومن، اگر تمہیں کوئی نیکی کا کام کر کے مسرت حاصل ہو، دل میں انشراح کہ اللہ نے مجھے توفیق دی، اور کوئی برا کام کر کے برا لگے یہ میں نے کیا کر دیا، نہیں کرنا چاہیے تھا، تو تم مومن، تو معروف شے ہے، جانی پہچانی چیز ہے نیکی، اور منکر ہے، فطرت انسانی اباعت کرتی ہے برائی سے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ انسان جو ہے اپنی فطرت کے خلاف چلتا ہے، اپنے مفادات کو دیکھتا، دنیا پرستی میں غرق ہو گیا ہے کہ اندر سے اس کا ضمیر کانشنس اسے ملامت کرتا ہے، تم غلط کام کر، پھر آیا بر میں ہم دیکھ سکے وہ اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے کہتا میں فلاں فلاں نیکی کا کام بھی تو کر رہا ہوں، تو اتنا مضطرب کیوں ہے؟ تو یہ سارا معاملہ معروف منکر، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر، اے میرے بچے نماز قائم رکھیو، انتقال کے وقت کی یہ وصیت، اور نیکی کا حکم دیتا رہے،
معروف شے کا پرچار کر لیو. یہ وہی مضمون آ گیا سورۃ العصر کا. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یا بنی اقم الصلاۃ، یہ عمل صالح. شرک سے بچ گئے، یہ ایمان ہے، توحید ہے. وامر بالمعروف ونہی عن المنکر، حکم دے نیکی کا، بھلائی کا، معروف کا، اور روک منع کر منکر، جس سے ابا کرتی ہے انسان کی فطرت، جس سے وہ جانتی ہے کہ یہ کام اچھا ہے. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، وہ صبر بھی آ گیا. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور پھر جو بیتے اس پر صبر کیجو. اس لیے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بڑا کڑوا فعل ہے یہ، خاص طور پر نہی عن المنکر کسی کو اچھا نہیں لگتا، ریزنٹمنٹ ہوتی ہے. بچے بھی، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، اگر آپ کہہ دیں بھئی یہاں مت کھیلو، یہ کھیلنے کی جگہ نہیں ہے، تو پھر اکثر و بیشتر اپنی عزت سلامت لے کر گھر جانا ممکن نہیں ہوگا. اور جو سب سے بڑا حق ہے، یہ زمین، یہ کائنات اللہ کی ہے، وہ اس کا حاکم ہے، اس کی حاکمیت قائم کر. تو جو خدا بنے بیٹھے ہوں اپنی حاکمیت کا سکہ چلا رہے ہیں، وہ برداشت کریں گے؟ یہ دیکھیے عیسائیت میں بھی یہ تصور موجود. آخر ہے تو حضرت عیسیٰ نبی تھے نا، اللہ کے رسول تھے. ان کی جو سورہ فاتحہ ہے، جیسے ہماری نماز کی کوئی رکعت نہیں ہو سکتی سورہ فاتحہ کے بغیر، اسی طرح لارڈس پریئر ہے ان کی جو سورہ فاتحہ کی جگہ. اور اس میں یہ جملہ "Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven"، اے رب تیری حکومت آئے، تیری سلطنت آئے، جسے آسمانی بادشاہت بھی کہا گیا. اے رب تیری بادشاہی آئے، thy kingdom come, thy will be done on earth، تیری مرضی زمین پر بھی اسی طرح پوری ہو as it is in heavens، جیسے آسمانوں میں پوری. پوری کائنات تو تیرے حکم کے آگے سر بسجود ہے. دنیا میں تیرے خلاف بغاوت ہو گئی. اے رب تیری حکومت یہاں بھی قائم ہو جائے، یہاں بھی تیری مرضی کے مطابق معاملات ہے. اب اس میں ظاہر بات ہے ریزنٹمنٹ ہوگا. جو خدائی کا تخت جمائے بیٹھے ہوں، جن کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہو، جو اس معاشرے میں پریولیج کلاسز ہو، وہ کبھی گوارا نہیں کریں گے. تو یہ معمولی سی ریزنٹمنٹ کے ساتھ ساتھ بڑے سے بڑے ٹارچرز آئیں گے، سزائیں دی جائیں گی، مارا جائے گا، قتل کیا جائے گا، جیلوں میں بھرا جائے گا. لیکن فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، جو بھی پڑے تم پر، پھر جیل اور برداشت کر. إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بڑے عظیمت کے کاموں میں سے ہے. بڑے عزم اور ہمت کی ضرورت ہے، اس کی بڑی قوی قوت ارادی کی ضرورت ہے، بہت پختہ ڈٹرمینیشن کی ضرورت ہے. یہ معمولی باتیں نہیں. یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور. اب اس کے بعد دو چیزیں عام اخلاقیات میں. ولا تصعر خدک للناس، اپنے گال پھلا کر نہ رکھو لوگوں کے سامنے. اس لیے کہ جو شخص اس مقام پر پہنچ گیا ہے، اب اس پر شیطان کا حملہ ایک ہی ہو سکتا ہے، اور وہ یہ کہ تکبر پیدا ہو جائے. دوسرے انسانوں کو وہ حقارت سے دیکھے، یہ کن گندگیوں میں پڑے ہوئے، یہ نالی کے کیڑے ہیں. نفرت پیدا ہو جائے، تکبر پیدا. سعر جو ہے ایک بیماری کا نام تھا، جو کہ گردن میں اونٹ کے ہوتی تھی، جس سے منہ ٹیڑھی ہو جائے. تو یہ جسے آپ کہتے ہیں کج رخی، کج کلاہی، ٹوپی بھی کج رکھی ہوئی ہے، اور کوئی آپ سے بات کرتا ہے تو اس کی طرف منہ کر کے جواب نہیں دیتے، ایسے ہی جواب دے دیا. حضور کے بارے میں آتا ہے کہ کوئی بھی شخص اگر آپ سے بات کرتا تھا، آپ پورے اس کی طرف مڑ کر اس کی بات سن، یہ نہیں کہ بے اعتنائی کے ساتھ بس بات سن لی دے. وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین میں اترا کر نہ چلیو، اکڑ کر نہ چل. ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، یقیناً اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے مختال بنا ہے خیل سے. اختیال، گھوڑے کی چال میں ایک تمکنت ہو، وہ تمکنت آپ اپنی چال میں اختیار کریں گے تو وہ آپ کے غرور ذہنی کا انڈیکس، اندر کا غرور ظاہر ہوگا کہ اس چال سے، گھوڑے کی تمکنت والی چال. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. فخر کر لو، علم پر فخر ہو رہا ہے، تقوی پر فخر ہو رہا ہے، مال پر فخر ہو رہا ہے، اپنے سوشل سٹیٹس پر فخر ہو رہا ہے، اللہ کو پسند نہیں. وَاقْصِصِ مَشْيَكَ، اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو، نہ بہت تیز نہ بہت آہستہ. لیکن یہ اصل میں مراد ہے پوری زندگی ایک میانہ رویہ. اگر کوئی تنگی ہے تو بالکل ہاتھ کھینچ لن، اگر کشادگی ہو گئی ہے تو اسراف اور تبذیر سے کام مت دو. میانہ روی اختیار کرو، درمیانی راستہ اپنی چال میں، اپنی روش میں، کہہ لی اپنی روش میں میانہ روی اختیار. وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور اپنی آواز کو پست رکھ. یہاں تھوڑی سی وضاحت ضروری ہے. حدیث ہمیں یہ ملتی ہے کہ حضور جب خطبہ دیتے تھے تو الفاظ عَلَىٰ صَوْتُهُ، آپ کی آواز بہت بلند ہو جاتی. وَاحْمَرَّتْ عَيْنَاهُ، آپ کی دونوں آنکھیں سرخ ہو جاتی.
آپ اس طرح خطبہ دیتے تھے جیسے کوئی سپہ سالار اپنی فوج کو لڑنے پر آمادہ کر رہا. لہذا یہ وقت کی بات ہے. یہاں مراد کیا ہے؟ کسی وقت آپ کا کوئی آرگومنٹ کسی کے ساتھ ہو رہا ہے and you feel that you are losing the ground, آپ اپنی آواز بلند کر دیتے ہیں، اس کو اپنی آواز سے دبانا چاہتے. یہ نہیں. فرمایا مقصد فی مشیک مغضوض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. آواز کا بلند ہونا کوئی آواز کا حسن نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو گدھے کی آواز بہت بلند ہوتی ہے لیکن کسی کو پسند آتی ہے. اور یہاں انکر کا لفظ آ گیا، وہی منکر ناپسند ہونا. اس میں سے انکر افعل کے وزن پر، کبیر سے اکبر، صغیر سے اصغر، علیم سے اعلم. اب اس کا تجزیہ کیجئے ان 8 آیات. اگر تو یہ کسی نبی کے امتی ہوتے تو اس کا بھی نام لیتے، اس کا بھی اتباع کرو، سنت کو مضبوطی سے پکڑو. جیسے شاید عبد القادر جیلانی کی وصایا ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی، شاہ ولی اللہ دہلوی کی وصایا ہے. کسی نبی کے امتی ہوتے تو یہ کہتے، نبی ہوتے تو جو کتاب اتنی ہوتی کہتے تمسک بالکتاب، دیکھنا مضبوطی سے پکڑے رکھنا کتاب. یا خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیا، کتاب کو مضبوطی سے تھا. اس کی کوئی یہاں تلقین نہیں ہے. اچھا، جزائے اعمال کے بارے میں تو کہا اعمال ضائع نہیں ہوں گے. انسانی اعمال نیکی کے ہوں بدی کے، ان کا نتیجہ نکل کر رہے گا. لیکن یوم قیامہ، آخرت، وزن اعمال، جنت، دوزخ، جو امور صرف نبی کے ذریعے معلوم ہو سکتے ہیں ان میں سے کسی ایک کا بھی ذکر نہیں. لہذا نہ وہ کسی نبی کے امتی تھے نہ خود نبی. صرف فطرت، عقل سلیم، فطرت سلیمہ کی روشنی میں جہاں تک انسان پہنچ سکتا ہے اس کو یہاں بیان کر. اب نوٹ کیجئے ایک نقطہ، سورہ فاتحہ جو ہماری نماز کا جزو لازم، اس میں یہی بات آپ کو ملے گی. ایسا شخص ہے جو پڑھ رہا ہے الحمدللہ، وہ کہہ رہا ہے حمد الحمدللہ رب العالمین، کل شکر کل ثنا اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب اہدنا الصراط المستقیم جو کہہ رہا ہے وہ کاہے کے لیے کہہ رہا ہے؟ یہ کس شخص کو ریپرزینٹ کیا جا رہا ہے؟ کون ہے یہ؟ کس کی دعا یہاں نقل کی جا رہی ہے؟ یہاں قل بھی نہیں ہے، ورنہ آخر میں قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس وقل رب زدنی علما، یہاں تو نہیں ہے. اور یہ پورے قرآن مجید کی ام الکتاب الفاتحہ الشافیہ الکافیہ، ام الکتاب. اس کا اصل مخاطب نوٹ کیجئے، قرآن مجید کا اصل مخاطب وہ سلیم الفطرت اور سلیم العقل انسان، جن کے اندر نیکی بدی کا شعور بھی موجود ہو، جو نیکی کی راہ پر چلنا چاہیں اور بدی سے بچنا چاہیں. وہ جو یہاں آیا پھر وہ اللہ سے عہد کر کے اللہ تیری ہی بندگی کریں گے، پرستش کریں گے. تیرا شکر کا حق یہی ہے کہ تیری بندگی کریں، تیرا ہر حکم مانیں. البتہ یہ کام بہت مشکل ہے، زندگی کے ہر معاملے میں تیرا حکم ماننا آسان نہیں. لہذا تجھی سے مدد چاہتے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. جیسے کہ حضور ہر نماز کے بعد دعا جو مانگتے تھے ان میں سے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت، اے اللہ میری مدد فرما کہ میں تیرا ذکر کر سکوں، تیرا شکر ادا کر سکوں، کما حقوں کا، جیسا کہ تیرا حق ہے، اور حسن عبادت کا حق ادا کر سکوں. اب وہ ہدایت جو مانگی جا رہی ہے وہ انفرادی بھی معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں انسان گھبرا جاتا ہے کہ یہ نیکی ہے یا بدی ہے. حضور نے فرمایا الحلال بین الحرام بین وبینہما مشتبہات. یہ جو درمیان میں آدمی کھڑا ہو جاتا ہے ٹھٹک کر، اور پھر سب سے بڑھ کر نظام اجتماعی، اس تک عقل رہنمائی نہیں کر سکتی. عقل انسانی مجبور ہے کہ گھٹنے ٹیک کر اللہ سے دعا کرے اہدنا الصراط المستقیم. یہ 3 ڈائمنشنز ہیں عورت اور مرد کے درمیان توازن، حقوق اور فرائض کا، سرمایہ اور محنت کے درمیان توازن، اور جو بھی حکام وقت ہوں اور عوام ان کے درمیان توازن. یہ انسان کے لیے ممکن ہے. یہاں انسان مجبور محض ہے کہ ہاتھ جوڑ کر دعا کرے. اور دیکھیے اسی کا ثبوت کیا ہے، جب اس اہدنا الصراط المستقیم کا جواب شروع ہوا ہے، یہ تو سوال تھا نا، سائل بن کر ہم نے کہا، اور اب سورہ بقرہ سے جواب شروع ہو رہا ہے. دیکھو یہ ہدایت کی کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ ہدایت ہے صرف ان کے لیے جو بچنا چاہتے. جسے کانٹ نے کہا ہے مورل لا ود ان، اس نے کہا کہ وجود ہستی کے 2 دلیلیں ہیں سب سے بڑی، دی اسٹاری ہیونز ابو اینڈ دی مورل لا ود ان. ہمارے اندر مورل لا ہے، یہ اچھا ہے یہ برا ہے، یہ خیر ہے یہ شر ہے، یہ مورل لا ہے. جن کا یہ مورل لا فطرت کی صحت و سلامتی کی بنیاد پر برقرار ہے، جو تمیز کرتے ہیں بھلائی اور برائی میں، ان کے لیے ہدایت ہے. اولاً وہی آتے ہیں سلیم الفطرت لوگ، ابو بکر اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہما.
والذین اتبعوہم بإحسان، پھر کچھ لوگ ان کے پیچھے پیچھے بھی آتے. ایک نمونہ دیکھ لیا، کچھ لوگ بڑھ رہے ہیں، یہ دوسرے درجے کے لوگ ہیں. قرآن مجید میں درجہ بندی بیان کی گئی. السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. تو یہ سابقون الاولون جو ہیں وہ سلیم الفطرت، وہ سلیم العقل انسان ہیں جو ان چیزوں تک پہنچ چکے ہیں، البتہ ابھی یقین کی دولت جو ہے حاصل نہیں. اور یہی نقشہ کھینچا گیا ہے حضور کا، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. ضال کا ترجمہ جو ہے گمراہ بھی کر دیا جاتا ہے. ضال اسے بھی کہتے ہیں کہ کوئی شخص کسی کے عشق میں دیوانہ ہو جائے، اور ضال وہ بھی ہے جو ابھی حق کی تلاش میں سرگرداں ہے. تو جو غور و فکر غار حرا میں ہو رہا تھا، حدیث میں آتا ہے تحنسو یتحنسو فی، جا کر آپ وہاں عبادت کرتے تھے. تو وہ عبادت کیا تھی؟ کان صفت تعبدہ فی غار حرا تفکر والاعتبار. غار حرا میں آپ کی عبادت کی صفت کیا تھی؟ غور و فکر کہ کائنات کیا ہے. وہی جو سے فلسفی، جن کوسچن سے فلسفی ڈریپل کر رہا ہوتا ہے، دو ہاتھ کر رہا ہوتا ہے، وہی حضور اس سارے فکر کے مراحل سے گزرے تھے اور قریب پہنچ گئے ہیں تو دروازے پر دستک دی ہے اور دروازہ کھلا. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، پردے اٹھا دیے اور ہدایت تھے. اچھا، یہ تو آپ کے سامنے تعلق جو ہے ایمان کا عقل و فطرت کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ کسی نہ کسی درجے میں واضح ہو. اب میں آپ کو اس کا سنتھسس بتاتا ہوں. یہ عقل و فطرت جو ہے اللہ کو پہچاننا کلیتاً فطرت پر مبنی. انسان کی فطرت میں، اس کی روح میں اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت موجود ہے. اس پر ظہور کے پردے پڑ گئے ہیں، تم ادھر متوجہ ہی نہیں ہوتے. تم نے کبھی اپنے قلب کی گہرائیوں میں اتر کر دیکھا ہی نہیں. تم تو باہر کی دنیا میں مگن، وہ مادی دنیا میں لگے ہوئے. کچھ تو بقول شاہ ولی اللہ وہ حیوانیت کی سطح پر آ جاتے ہیں بیچارے. صبح سے شام تک کی کمر توڑ دینے والی محنت کے بعد بھی ان کی بنیادی ضرورتیں زندگی کی پوری نہیں ہوتی. وہ کیا کسی سے لو لگائیں گے، کیا خدا کو یاد کریں گے. قاد الفقر و یکون کفرا، یہ فقر اور احتیاج اور مفلسی تو انسان کو کفر تک پہنچا دے. حضور کی حدیث. تو تم ادھر متوجہ ہو، ہماری طرح متوجہ نہیں ہوتے. حضرت ابراہیم کا قول کیا تھا؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. اور یہ نماز کا افتتاح بھی ہے. انی وجہت وجہی، میں نے اپنا رخ سیدھا کر لیا ہے اللہ کی طرف، حنیف یکسو ہو کر، دائیں بائیں کوئی میری توجہ نہیں جا رہی. یہ ہے در حقیقت اس عبادت کا تقاضا جو کہ شکر کا لازمی نتیجہ. اب اس کا سنتھسس دیکھیے. میں نے کہا کہ سب سے پہلے ایمان باللہ وہ کلیتاً فطرت پر ہے. اسی لیے کانٹ نے یہ ثابت کیا، ایک کریٹیک آف پیور ریزن، اس کی کتاب جس نے ہنگامہ پیدا کر دیا تھا پورے یورپ میں. اس وقت تک کرسچینٹی ڈومیننٹ تھی اور مذہب ایک اہم عنصر تھا انسانی زندگی کا. اس نے کہا اللہ کے وجود کے لیے جتنے منطقی دلیلیں دی گئی ہیں سب غلط ہیں، میں سب کو کاٹ کر دکھاتا ہوں. جیسے ہم کہتے ہیں لوہے کو لوہا کاٹتا ہے، منطق نے منطق کو کاٹ. There is no logical reason to prove the existence of God. A critique of pure reason. میں نے کہا تھا pure reason، عقل خالص جو فطرت سے رہنمائی نہیں لے رہی. وہ فلسفہ جو ہے اس کی منزل کیا ہے؟ اگنوسٹسزم یا اسکیپٹسزم، لا ادریت یا ارتیابی. پھر اس نے ایک کتاب لکھی بعد میں، کریٹیک آف پریکٹیکل ریزن. اس نے کہا کہ عملی طور پر انسان اخلاق حسنہ اختیار کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ خدا کو نہ مانے. یہ نیسیسٹی ہے انسان کو کہ مانے. علامہ اقبال نے اس کو تسلیم کیا ہے، کانٹ کے اس دعوے کو. وہ ان کی کتاب ہے ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام، کہ کوئی منطقی دلیل خدا کے وجود کو ثابت نہیں کر سکتا. متکلمین نے کوششیں کی ہے لیکن دلیل کو کاٹ دیتی ہے، منطق کا توڑ کر دیتی ہے. وہ صرف قرآن نے لفظ آیت استعمال کیا جو میں نے بیان کیا. اس کائنات میں ہر شے اللہ کی نشانی. جیسے آپ کو اپنے کسی دوست کی دی ہوئی کوئی شے دیکھتے ہی دوست یاد آ جاتا ہے، ایسے ہی آفاق و انفس میں اللہ کی نشانیاں، تمہارے اندر بھی اللہ کی نشانیاں. ذرا توجہ تو کرو، آفاق کو دیکھو، کھول آنکھ، فلک دیکھ، زمین دیکھ، فضا دیکھ. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذکر. کیا یہ دیکھتے نہیں، غور نہیں کرتے اونٹ کو کیسے پیدا کیا گیا، کتنا اپنے ماحول کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے. 7 دن نہ کچھ کھانے کو ملے نہ پینے کو ملے، اسے کوئی پرواہ نہیں. اس صحرا لقدق صحرا کا جہاز. وہ دیکھتے نہیں آسمان کیسے بلند کر دیا گیا، دیکھتے نہیں پہاڑ کیسے گاڑ دیے گئے، دیکھتے نہیں زمین کیسے پھیلا دی گئی.
نبی آپ یاد دہانی کرائیے، یہ نشانیوں کی طرف متوجہ کر دیجئے، آپ سوائے یاد دہانی کرانے والے کے اور کچھ نہیں ہے، آپ کے ہاتھ میں اختیار نہیں ہے کہ آپ اللہ کو منوا لیں، یہ تو تمہارے اندر سے فطرت سے ابھر کر گواہی آئے گی۔ اب دیکھیے اس کے لیے آیت، جسے میں یہ قرآن مجید کی طویل آیات میں سے جیسے آیت البر ہم نے پڑھی تھی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض من بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصریف الرياح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ یقیناً آسمان اور زمین کی تخلیق میں، رات اور دن کے الٹ پھیر میں، اس کشتی یا جہاز میں کہ جو ایسا سامان لے کر چل رہی ہوتی جو لوگوں کو نفع پہنچاتی، اور وہ جو اللہ نے آسمان میں سے پانی اتارا اور اس سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیا اور زمین میں پھیلا دی ہر طرح کے جاندار، اور یہ ہواؤں کا چلنا، اسی مصور کی تصویر دیکھی، تعریف تصویر کی کرتے ہو یا مصور کی کرتے ہو؟ مصور کا کمال ہے، تصویر میں کیا ہے؟ ہاں وہ اپنے منہ سے بول رہی ہے، اپنی زبان حال سے اپنے بنانے اپنے مصور کی تعریف کر رہی، تو کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر۔ شیخ سعدی نے کہا، بڑا پیارا شعر ہے، برگ درختان سبز در نظر ہوشیار، ہر ورق گفترست از معرفت کردگار۔ یہ جو سبز درختوں کے پتے ہیں، ایک نگاہ ہوشیار جو کہ ان کی حقیقت کو پہچان سکے، اس کے نزدیک ہر پتا معرفت کردگار کا ایک بہت بڑا دفتر۔ اور آج ہمیں معلوم ہے ہر پتا ایک فیکٹری ہے، فوٹو سنتھسس کا عمل اس میں ہو رہا ہے، سورج کی انرجی کو جذب کیا جا رہا۔ برگ درختان سبز در نظر ہوشیار، ہر ورق دفترست از معرفت کردگار۔ وہ جو آیت میں نے آپ کو سنائی اسے میں نے نام دیا ہے آیت الآیات۔ اتنی آفاقی آیات کسی اور آیت میں جمع نہیں کی گئی جتنا بڑا گلدستہ گیا۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصریف الرياح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ دوسری طرف تمہارے اندر بھی سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، بے دل نے خوب کہا تھا، یہ چوٹی کے شعراء میں سے رہے ہندوستان کے، یہاں تک کہ غالب کو کہنا پڑا کہ طرز بے دل میں ریختہ لکھنا اسد اللہ خان قیامت ہے، آسان نہیں ہے طرز بے دل میں اردو میں شاعری کرنا، وہ فارسی کے شاعر تھے۔ ستمست گر حوست کشت کے بسیر سرو سمندرا تجھے اونچا کم نہ دمیدئی در دل کشا پچمن درا۔ کتنے ستم کی بات ہے، تمہاری خواہش آمادہ کرتی ہے کہ چلو چمن